السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ اذیت دی جانے لگی تھی۔ مکہ کے ارد گرد کے مقامات پہ بھی حضور نے جا کر دیکھ لیا تھا اور آپ کو کسی جگہ بھی اسلام کے لیے ماحول سازگار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی درمیان پھر معراج کا سفر بھی ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس بات کی طرف سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اگر ہم لوگ یعنی مسلمان مکہ مکرمہ سے نکل جائیں اور کسی دوسرے علاقے میں چلے جائیں تو شاید ہمیں اپنے دین کی حفاظت، اپنے اسلام کی حفاظت کا ماحول سازگار مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے اشارے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم لوگ اب حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ حبشہ جس کو موجودہ زمانے میں ایتھوپیا کہا جاتا ہے اور آبادی کے لحاظ سے وہ دنیا کا 28واں بڑا ملک ہے، افریقہ کا ایک ملک ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے بادشاہ کے سلسلے میں یہ پتا چلا، وہاں کے بادشاہ کے لیے اس وقت نجاشی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، لقب نجاشی کہا جاتا تھا جو بھی بادشاہ بنتا تھا۔ جیسے مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح سے حبشہ کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ تو حضور کو یہ پتا چلا کہ وہ عیسائی ہے لیکن بہت اچھا، بہت بااخلاق اور بہت کیریکٹر کا آدمی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی کہ اب وہ لوگ آہستہ آہستہ خاموشی سے چپکے مکہ مکرمہ سے نکلیں اور حبشہ میں جا کر پناہ لینے لگیں۔ لہٰذا مسلمان حسب موقع جس کو موقع ملتا گیا وہ نکلتا گیا اور حبشہ جا کر پناہ لیتا گیا۔ انہی پناہ لینے والوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کی اہلیہ تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ اسی لیے ان دونوں بزرگوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے بعد ہجرت کرنے والا پہلا جوڑا کہا جاتا ہے، جس نے اسلام کے لیے، وہ پہلا جوڑا جس نے اسلام کے لیے ہجرت کی۔ اس طرح آہستہ آہستہ مسلمان حبشہ میں جمع ہوتے گئے اور حبشہ کے بادشاہ نے سب کو سکون و اطمینان کے ساتھ پناہ دی۔ لیکن جب کفار مکہ کو یہ پتا چلا کہ مسلمان اب یہاں سے نکل رہے ہیں اور حبشہ پہنچ رہے ہیں تو ان کو پھر دوبارہ بے چینی شروع ہو گئی۔ انہوں نے پھر اپنی اسٹریٹجی بنائی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو کس طرح روکنا چاہیے اور حبشہ کی زمین ان کے اوپر کس طرح تنگ کرنی چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے دوبارہ آپس میں میٹنگیں کر کے، بات چیت کر کے یہ طے کیا کہ ہمارا ایک اچھا وفد، ہمارا ایک ڈیلیگیشن جائے اور نجاشی سے ملے، حبشہ کے بادشاہ سے، اور اس کو پوری صورتحال بتائے۔ لہٰذا یہاں سے ایک وفد پہنچا، اس نے جا کر پہلے نجاشی سے ملاقات کا وقت مانگا، نجاشی نے ملاقات کا وقت دیا۔ ان لوگوں نے جا کر نجاشی کو ہدیے تحفے خوب پیش کیے تاکہ ذرا دل میں ہمارے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے، اور بڑے اچھے بہت قیمتی تحفے نجاشی کو پیش کیے۔ اس کے بعد پھر اپنے آنے کا مقصد سامنے رکھا کہ ہم لوگ اس لیے آئے ہیں۔ اس میں ان لوگوں نے غلط بیانی سے بھی کام لیا کہ ہمارے علاقے کے، ہمارے قبیلے کے بہت سارے لوگ ہیں جو پاگل ہو گئے ہیں، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، دین سے پھر گئے ہیں اور ان کے مقاصد غلط ہیں وغیرہ وغیرہ، اور وہ آپ کے ہاں پناہ لے رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو واپس کر دیں۔ نجاشی کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا گیا کہ بہت سلجھا ہوا آدمی تھا۔ نجاشی نے کہا کہ میں ان لوگوں سے ملاقات کر لوں، ان لوگوں سے آپ کی بات کرا دوں، آپ کے سامنے ان لوگوں کی بات سن لوں، اس کے بعد پھر میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ لہٰذا یہ خبر مسلمانوں کو حبشہ میں ہو چکی تھی اور وہ سب آپس میں بہت گھبرائے ہوئے تھے، کیا کرنا چاہیے، یہ لوگ یہاں تک بھی آ گئے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، انہوں نے ہدیے تحفوں سے بادشاہ کو بالکل لاد دیا ہے، کہیں بادشاہ جو ہے وہ ڈھیلا نہ پڑ جائے اور ہم لوگوں کو دوبارہ مکے میں دھکیل کر یہ لوگ لے جائیں اور پھر ظلم کی چکی میں پیسنے لگیں۔ بہرحال ان لوگوں نے طے کیا
کہ کچھ بھی ہو ہم لوگوں کو اسلام کا پیغام حبشہ کے لوگوں کے سامنے اور نجاشی کے سامنے رکھنا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے اپنے درمیان مشورہ کر کے طے کیا کہ حضور کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ آپ کل ہمارے نمائندہ ہوں گے اور آپ ہی بادشاہ سے دربار میں بات کریں گے۔ اگلے دن دربار لگا، سب لوگ پہنچے، کفار مکہ بھی پہنچے، نجاشی اپنی کرسی پر بیٹھے اور پھر مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار نے گفتگو شروع کی۔ انہوں نے اسلام کا صاف صاف پیغام پیش کیا اور صاف بتایا کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں، ہم لوگ ان برائیوں میں گھرے ہوئے تھے، ہم لوگ ان گندگیوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک نبی کو پیدا فرمایا، اس نبی نے ہمیں یہ بتایا یہ بتایا یہ بتایا، اور جو کچھ حضور کی تعلیمات تھیں توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، وہ تمام انہوں نے بتائیں کہ وہ نبی ہمیں ان چیزوں کی دعوت دیتے ہیں اور ان برائیوں سے روکتے ہیں۔ اس درمیان کفار مکہ نے ایک اور چال چلی۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بات ٹھیک ہے، کہہ رہے ہوں گے صحیح، لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں بڑے بدعقیدہ ہیں، عقیدہ بڑا خراب ہے ان کا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں، حضرت مریم کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نجاشی عیسائی ہے، جب ان کی بات آئے گی تو یہ ضرور بپھٹ جائے گا۔ نجاشی نے پوچھا، بتاؤ بھائی عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں کی روشنی میں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ بہت صاف صاف بیان کیا۔ نجاشی بہت متاثر ہوئے، انہوں نے پڑا ہوا قریب میں ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ واللہ جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور مریم کے بارے میں بتایا ہے وہ اتنے بھی اس سے الگ نہیں، یعنی جو انہوں نے بتایا ہے ہو بہو وہی بات ہے، ذرہ برابر اتنی چھوٹی سبھی اس میں چھوٹا بھی معمولی فرق بھی نہیں ہے، جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں حقیقت یہی ہے۔ اس طرح سے حبشہ میں مسلمانوں کے لیے ماحول سازگار ہوا اور پھر اور قافلے مسلمانوں کے بچ بچ کر آنے لگے اور وہ کفار مکہ کی نظر سے بچ بچ کر وہاں سے نکل آتے تھے اور پھر حبشہ میں پناہ لینے لگے۔ آگے چل کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اسلام بھی قبول کیا اور وہ ان صحابہ کرام میں داخل ہوئے جن صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا ہے لیکن حضور سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں کر سکے۔ نجاشی کے انتقال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی تھی، آپس میں ہدیوں کا، تحفوں کا تبادلہ بھی ہوتا رہا تھا۔ لہٰذا انہوں نے گویا کہ ایک صحابی ہی کی حیثیت سے زندگی گزاری اور بہت پاکیزہ کردار لے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ حبشہ کی ہجرت کا عمل جاری رہا، لوگ ہجرت کر کر کے آتے رہے۔ اس درمیان کسی طرح سے یہ افواہ اڑ گئی حبشہ میں کہ مکے والے سب اسلام لے آئے ہیں، مکہ میں اب اسلام پھیل چکا ہے، مکے میں اسلام کے لیے حالات سازگار ہو چکے ہیں، لہٰذا حبشہ میں جو مسلمان تھے وہ اس افواہ کا شکار ہو گئے اور آہستہ آہستہ پھر یہاں سے واپس ہونے لگے، حالانکہ مکہ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر اگلی ہجرت جو مدینے کی طرف ہجرت تھی اس کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔